فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، آپ کے سوالات کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، ایک صاحب سوال کرتے ہیں مسجد اور مدرسوں کے لیے غیر مسلموں کا چندہ اور عطیہ لینا کیسا ہے؟ اولاً تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی مسلمان کے لیے مسجد اور مدرسے کے لیے غیر مسلموں سے چندہ مانگنا یہ تو غیرت اسلامی کے اور حمیت دینی کے خلاف ہے۔ البتہ اگر کوئی غیر مسلم ثواب سمجھتے ہوئے یا یہ کہ اس کو اچھا کار خیر سمجھتے ہوئے مسجد یا مدرسے میں کچھ پیسے ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، چندہ دینا چاہتا ہے، اور دینے میں کوئی برا مقصد شامل نہیں ہے، اور لینے والوں کو بھی اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے کہ آئندہ چل کر یہ چندہ لینا نقصان نہیں پہنچائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنے چندے کے بل بوتے پر کوئی دوسرا نقصان کر دے، تو پھر لینے کی گنجائش ہوگی اور لے کر اس کو مسجد اور مدرسے میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ عبداللہ بھائی شاہین باغ سے معلوم کرتے ہیں انجان جگہ میں مردہ لاش ملے تو پہچاننے کا کیا طریقہ ہوگا؟ جی ہاں، اگر ایسی انجانی جگہ میں کوئی لاش وغیرہ ملی ہے کہ جو غیر معلوم سی جگہ ہے اور اس کے بارے میں پتہ چلنا مشکل ہو رہا ہے کہ یہ مسلمان ہے یا غیر مسلم ہے، تو کچھ علامتوں کے ذریعے سے بھی پہچانا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر وہ لاش مرد کی ہے تو ختنہ کے ذریعے سے یا خضاب کے ذریعے سے یا زیر ناف بالوں کی صفائی کے ذریعے سے یا ایسے لباس کے ذریعے سے پہچانا جا سکتا ہے جو عام طور پر مسلمان پہنتے ہیں، ٹوپی ہے یا یہ کہ کرتا پائجامہ ایسا ہے جس سے یہ معلوم ہو کہ یہ مسلمان کی نعش ہے، تو پھر اس نعش کو مسلمان کی نعش سمجھا جائے گا۔ لیکن اگر ان باتوں میں سے کوئی بھی بات موجود نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کس علاقے میں وہ لاش ملی ہے، وہ علاقہ مسلمانوں کا ہے یا یہ کہ غیروں کا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی خاتون ہے، خاتون کے بارے میں لباس کے ذریعے سے اندازہ لگایا جائے گا کہ وہ ایسا لباس پہنی ہوئی ہو جو خاص طور پر مسلم خواتین پہنتی ہیں، حجاب ہے، نقاب وغیرہ ہے، برقع ہے، تو چونکہ یہ مسلم عورتوں کی پہچان ہے تو اس سے اندازہ لگایا جائے گا کہ یہ مسلم خاتون ہے۔ اور اگر ایسا کوئی لباس اس کے اوپر موجود نہیں تھا تو پھر علاقے کو دیکھا جائے گا کون سا علاقہ ہے، اور یقینی طور پر اگر کوئی علامت موجود نہ ہو جس سے یہ اندازہ لگایا جائے کہ یہ مسلمان ہی کی ہے، تو پھر ایسی نعش کو کپڑے میں لپیٹ کر دفن کر دیا جائے گا، اس پر نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ محمد فیضان کامنٹ باکس میں معلوم کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ مسجد سے قرآن پاک، تسبیح، فضائل اعمال، منتخب احادیث، دیگر ایسی چیزیں جو ثواب کی نیت سے لوگ مسجد میں رکھ دیتے ہیں، ان چیزوں کو گھر لا کر استعمال کرنا کیسا ہے؟ مسجد میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ مسجد کے لیے وقف ہوتی ہیں، ان چیزوں کو خواہ وہ کتاب ہو، تسبیح ہو، یا یہ کہ وہ کوئی مصلی جانماز ہو، اس کو نہ تو کسی دوسری مسجد میں لے جایا جا سکتا ہے، نہ مدرسے میں، اور نہ کوئی آدمی اپنے گھر میں لے جا سکتا ہے، خواہ اس کا مقصد گھر لے جا کر تسبیح کو پڑھنا ہی ہو، لیکن چونکہ وہ مسجد کے لیے وقف ہیں لہٰذا مسجد ہی کے احاطے میں رہ کر ہی ان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی، باہر لے جانے کی گنجائش نہیں ہوگی۔ عنایت اللہ انصاری صاحب مدرسہ سے معلوم کرتے ہیں ماہ ربیع الاول کے دن کوئی پروگرام کرنا کیسا ہے؟ 12 ربیع الاول کے دن خرافات اور بدعات سے بچتے ہوئے سیرت نبوی کے عنوان سے اگر کوئی پروگرام رکھا جاتا ہے جس میں مقصد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کر کے لوگوں تک اس کے پیغام محمدی کو پہنچانا مقصود ہو تو پھر اس کی گنجائش ہے، لیکن آج کل 12 ربیع الاول کے دن جو پروگرام ہوتا ہے سیرت کے عنوان سے اس میں بہت ساری بدعات اور خرافات پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، اس طرح کا ڈی جے سسٹم سیٹ کیا جاتا ہے جو غیروں کے لیے اور دوسروں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے، تو پھر ایسے پروگراموں سے اعتراض کرنا چاہیے کیونکہ یہ خود محمدی سیرت کے خلاف ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آدمی 12 ربیع الاول میں اصلاح معاشرہ کے نام سے کوئی پروگرام کرنا چاہتا ہے اور اس میں بھی تمام شرائط کو ملحوظ رکھتا ہے تو پروگرام کرنے کی گنجائش ہوگی اور کیا جا سکتا ہے۔ جنید بھائی کا سوال ہے میت کو غسل دینے پر
اور قبر کھودنے پر اجرت لینا کیسا ہے؟ جی ہاں، میت کو غسل دینے پر اگر کوئی آدمی اجرت لینا چاہے تو وہ اجرت لے سکتا ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے کہ یہ اجرت اسی وقت اس کے لیے لینا جائز ہوگا جبکہ اس کے علاوہ دوسرے لوگ بھی وہاں غسل دینے والے موجود ہوں، یعنی بہت سارے مسلمان ہوں جو اسے غسل دے سکتے ہوں۔ لیکن اگر یہ آدمی تنہا ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسرا آدمی اس میت کو غسل دینے والا موجود نہیں ہے تو پھر یہ آدمی اجرت نہیں لے سکتا، چونکہ غسل دینا یہ مسلمانوں کے لیے فرض کفایہ ہے۔ چند آدمیوں کے ذریعے سے اگر فرض کفایہ ادا ہو جاتا ہے تو بقیہ کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، لیکن جب یہی ایک آدمی موجود ہے تو اسی کے ذمے اس میت کو غسل دینا ضروری ہوگا۔ اب یہ اس میت کی اجرت نہیں لے سکتا، اگر اور بھی دینے والے غسل موجود ہوں تو پھر اجرت لینے کی گنجائش ہوگی، لیکن بغیر اجرت کے غسل دینا یہ باعث ثواب ہوگا اور فضیلت کا حامل ہوگا۔ اسی طرح قبر کھودنے پر بھی اگر مزدور وغیرہ اجرت لینا چاہیں تو وہ اپنی اجرت لے سکتے ہیں۔ شریف صاحب سورت سے معلوم کرتے ہیں کہ آج کل ایک حدیث گردش کر رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک نوجوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے لے کر مغرب تک کے قبرستانوں میں سے 40 دن تک عذاب ہٹا دیا جاتا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے؟ جو بات حدیث کے عنوان سے سوال میں پوچھی گئی ہے ایسی کوئی حدیث کتابوں میں موجود نہیں ہے، یہ ایک من گھڑت بات ہے جس کو آگے فارورڈ اور شیئر نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کی مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس میں لکھیں، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کے نوٹیفیکیشن کے لیے بیل آئیکن کو دبائیں، ویڈیو کو لائک کریں، صدقہ جاریہ کی نیت سے ویڈیو کو شیئر بھی کریں اور اسی طرح اپنے سوال ہم تک پہنچاتے رہیں۔ جزاک اللہ۔